الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس کلاس میں سب سے پہلے آپ سب کا سواگت ہے۔ آج ہم بات کریں گے اخلاقی خوبیوں میں سے ایک خوبی کے بارے میں، اور وہ ہے غصہ نہ کرنا۔ غصہ نہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے آئیڈیل ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی کے ہر موڑ میں مختلف طرح کی رہنمائی کی۔ ان میں سے ایک رہنمائی یہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ ایک صحابی سے فرمایا تھا، جب کہ انہوں نے ایک نصیحت کرنے کی گزارش کی تھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وصیت کیجئے، نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو، اور بار بار آپ یہی بات کہتے رہے کہ غصہ مت کرو، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی جب آپ کے پاس آتا ہے اور وصیت کرنے کی گزارش کرتا ہے تو آپ اسے ایک ہی بات بار بار کیوں کہتے ہیں کہ غصہ مت کرو، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو؟ جب آپ اس پوائنٹ پہ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ غصہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ غصہ کی وجہ سے ہی ہمارے تعلقات خراب ہوتے ہیں، غصہ کی وجہ سے ہی ہماری دوستی خراب ہوتی ہے، غصہ کی وجہ سے ہی طلاق پڑتی ہے، غصہ کی وجہ سے ہی رشتے اور ناطے کٹتے ہیں، اور غصہ کی وجہ سے ہی ایسا کام ہم کر گزرتے ہیں کہ بعد میں ہمیں پچھتانا پڑتا ہے، شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ اسی لیے صحابی جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث پوچھی تھی، وہ کہتے ہیں ففکرت حین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما قال، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غصہ نہ کرنے کی تاکید کی اور اس نقطے پہ غور کیا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت کرنے کی گزارش کی تھی اور آپ نے ایک بات کہی کہ غصہ مت کرو، اس نقطے پہ میں نے غور کیا تو پتہ چلا فَإِذَا الْغَضَبُ يَجْمَعُ الشَّرَّ كُلَّهُ۔ تو میں نے جب اس نقطے پہ غور کیا تو پتہ یہ چلا کہ غصہ ہر برائی کو اکٹھا کر لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی غصہ سے بچنا چاہیے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اچھے اخلاق کو ایک لفظ میں بیان کیجیے، تو انہوں نے کہا غصہ چھوڑنا۔ گویا کہ غصہ نہ کرنا اچھے اخلاق کو پورے طور پر اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے، اور غصہ کرنا ہر برائی کو اپنے اندر جمع کر لیتا ہے۔ اس لیے چاہے ہم اپنے گھر والوں سے بات کر رہے ہوں، بیوی بچوں سے بات کر رہے ہوں، دوستوں سے بات کر رہے ہوں، اپنے مینیجر سے بات کر رہے ہوں، کسی سے بھی معاملہ کر رہے ہوں، غصہ اگر آ جاتا ہے تو اسے پی جانے کی کوشش کرنی چاہیے، کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ اگر غصہ آتا ہے تو اسے کنٹرول میں کیسے کریں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی ہے۔ کوئی انسان زیادہ غصے والا ہوتا ہے اور کوئی انسان نرم مزاج ہوتا ہے فطری طور پر۔ اللہ تعالیٰ دل کا مالک ہے، دل کو بدلتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بردبار بنا، ہمیں نرم مزاج بنا، ہمیں غصہ سے دوری اختیار کرنے والا بنا۔ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے، نیکیاں کرنی چاہیے، اور خاص طور پر ایام بیض کے روزے رکھنے چاہیے، 13، 14 اور 15 کے روزے۔ ایام بیض کے روزے کے بہت سارے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ دل میں جو قدورت ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یذھب وحر الصدر، دل میں جو قدورت ہوتی ہے وہ قدورت اس سے جاتی رہتی ہے۔ تو یہ پہلا نقطہ ہوا۔ غصہ نہ آئے اس کا اپائے۔ اگر غصہ آ جاتا ہے تو کیا کریں؟ سب سے پہلے نمبر پر
اللہ کی جناب میں شیطان کے شر سے پناہ طلب کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک جگہ پر تشریف رکھتے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ سلیمان بن سرد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر تشریف رکھتے تھے، دو آدمیوں کو دیکھا آپس میں وہ جھگڑ رہے ہیں، ان کے چہرے لال ہو رہے تھے، ان کے جبڑے پھول رہے تھے اور وہ غصہ میں لال پیلے ہو رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی اعلم کلمۃ لو قالها لذهب عنهما یجد، مجھے ایک ایسا کلمہ پتہ ہے کہ اگر وہ اسے کہہ لے تو ان دونوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اگر وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لیں تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ غصہ آتا ہے تو فوراً کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دوسرے نمبر پر ہم جس کیفیت میں ہیں اس کیفیت کو بدل لیں۔ اگر ہم کھڑے ہوئے تھے بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے تھے لیٹ جائیں، اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فلیضطجع، کہ اگر تمہیں غصہ آتا ہے اور تم کھڑے ہوئے ہو تو بیٹھ جاؤ، اگر غصہ چلا جاتا ہے تو ٹھیک ورنہ لیٹ جاؤ۔ تو یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے کہ غصہ آتا ہے تو اپنی کیفیت کو بدل لیں، کھڑے تھے بیٹھ جائیں، بیٹھے تھے لیٹ جائیں، اس سے غصہ خود بخود ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ دوسرا طریقہ ہوا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ غصہ آتا ہے خاموشی اختیار کر لیں، زبان پہ تالا ڈال دیں، کیونکہ غصہ کی حالت میں ایک آدمی ایسی ایسی باتیں کہہ گزرتا ہے کہ بعد میں اس کو پچھتانا پڑتا ہے۔ تو پچھتانے سے پہلے کہ وہ نہ سوچ لیں، ہم خاموشی اختیار کر لیں۔ سنن ابی داؤد اور مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا غضب احدکم فلیسکت، جب تم میں سے ایک آدمی کو غصہ آئے تو اسے خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، چپ رہنا چاہیے۔ تو خاموشی اختیار کریں، پہلے نمبر پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں، دوسرے نمبر پر اپنی ہیئت بدل لیں، اگر کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، تیسرے نمبر پر خاموشی اختیار کریں، کیونکہ خاموشی اختیار کر لینے سے بہت ساری باتوں سے اپنے آپ کو ہم روک لیں گے۔ چوتھے نمبر پر غصہ پینے کے اجر کو، ثواب کو بھی اپنے ذہن میں بیٹھائیں کہ غصہ اگر ہم پی لیتے ہیں تو اس کا بہت سارا اجر ملنے والا ہے، بہت سارا ثواب ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کی پہچان کیا بتائی؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو غصہ کو پی جانے والے ہوتے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ آیت ہم نے بھی سن لیا، لیکن اصلاً یہ آیت جو ہے نا ہماری زندگی میں اتر جائے، یہ کمال کی بات ہے۔ اللہ کے نیک بندے کون ہوتے ہیں؟ جو غصہ کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ امام زین العابدین علی بن حسین بن علی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایک نوکر ان کے پاس وضو کا پانی لے کر کے آیا، وضو کا پانی دے رہا تھا کہ جس برتن میں پانی تھا وہ لوٹا ہاتھ سے گر گیا اور امام زین العابدین کے پیر پہ گرا، جس کی وجہ سے ان کی ایک انگلی کٹ گئی۔ غصہ آیا، لیکن فوراً غلام کہتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اللہ کے نیک بندے غصہ کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ چنانچہ فوراً اسی وقت امام زین العابدین کہتے ہیں کہ میں نے غصہ پی لیا۔ پھر وہ کہتا ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اللہ کے نیک بندے غصہ کو پیتے ہی نہیں بلکہ لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ امام زین العابدین کہتے ہیں جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ پھر وہ کہتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے،
چنانچہ امام زین العابدین کہتے ہیں جاؤ میں نے تجھے اللہ کی خاطر آزاد کر دیا۔ تو غصہ کو پی جانا یہ بڑے کمال کی بات ہوتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، اصل پہلوان وہ نہیں ہوتا جو کسی کو پچھاڑ دے کشتی میں، اصل پہلوان وہ ہوتا ہے جو غصہ کے وقت اپنے آپ پہ کنٹرول رکھے۔ تو پہلوان وہ نہیں ہے اللہ کی نظر میں جو کشتی کھیلتے ہوئے کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ اصل پہلوان وہ سمجھا جاتا ہے جو اگر غصہ آتا ہے تو غصہ پہ کنٹرول رکھے۔ پہلوان بننا چاہتے ہیں تو غصہ پہ کنٹرول رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ پہلوان کہلائیں گے۔ غصہ آنا فطری ہے، لیکن اس پہ کنٹرول رکھنا یہ ایمان کی پہچان ہے، اور اصل پہلوان وہ ہے جو غصہ پہ کنٹرول رکھتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ پر کنٹرول رکھنے والے کے لیے یہ بشارت سنائی۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء، جو آدمی طاقت رکھنے کے باوجود غصہ کو پی جاتا ہے، یعنی بدلہ لینے کی طاقت تھی، اس کے باوجود بھی غصہ پہ کنٹرول رکھ لیا، غصہ کو پی گیا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اس کو بلائے گا اور اسے اختیار دے گا حور عین میں سے کہ جس کو چاہے وہ اپنی پسند سے چوائس کر لے۔ یہ بشارت کس کے لیے ہے؟ جو غصہ کو کنٹرول کر لیتا ہے، غصہ کو پی جاتا ہے۔ تو پہلے نمبر پر غصہ آتا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں، دوسرے نمبر پر اپنی ہیئت بدل لیں، کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، تیسرے نمبر پر خاموشی اختیار کر لیں، اور چوتھے نمبر پر غصہ اگر آتا ہے تو غصہ کو پینے کی جو فضیلت ہے اس کو دھیان میں بیٹھائیں، اور پانچویں نمبر پر دوسروں کے تئیں اچھا گمان رکھیں۔ آخر غصہ کیوں آتا ہے؟ برا گمان رکھنے کی وجہ سے۔ اگر حسن ظن رکھیں گے، اچھا گمان رکھیں گے، تو سامنے والے کے تعلق سے اچھا خیال رکھنے کی وجہ سے اس پہ ہمیں غصہ نہیں آئے گا۔ برا گمان رکھتے ہیں تبھی غصہ آتا ہے۔ اسی لیے ابو قلابہ الجرمی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں یہ قول نقل کیا ہے، اذا بلغك عن اخيك شيء تكرهه فالتمس له العذر جهدك فإن لم تجد له عذرا فقل لعل لأخي عذر لا أعلمه، کہ اگر تمہارے پاس اپنے بھائی کے تعلق سے کوئی ایسی بات پہنچتی ہے جسے تم ناپسند کرتے ہو، اس نے ایسی بات مجھے کیوں کہہ دیا، اس نے اس طرح کی بات کیوں کی، اگر تمہیں تمہارے بھائی کے تعلق سے کوئی بات پہنچتی ہے جسے تم ناپسند کرتے ہو تو جس حد تک ہو سکتا ہے اس کے لیے عذر تلاش کرو۔ اگر تمہیں عذر نہیں مل پاتا ہے، تم خوب سے خوب عذر تلاش کرنے کی کوشش کیے، لیکن کچھ بھی عذر نہیں مل پا رہا ہے، کچھ بھی بہانہ اس کے لیے نہیں ڈھونڈ پا رہے ہو، تو یہ سوچو کہ ممکن ہے میرے بھائی کے پاس کوئی بہانہ ہو، کوئی عذر ہوگا جس کا مجھے علم نہ ہو سکا ہے۔ تو اگر ہم اپنے بھائی کے لیے عذر تلاش کریں گے، کن حالات میں اس نے یہ بات کہی ہے، مقصد کیا رہا ہوگا، اگر عذر تلاش کریں گے تو آسانی کے ساتھ ہم مسئلے کو اچھے پوائنٹ سے دیکھ سکیں گے اور برا گمان نہ رکھیں گے۔ اور چھٹے نمبر پر نرمی اور خوش مزاجی کا معاملہ کریں۔ اگر کسی کے تعلق سے غصہ آتا ہے تو ہم نرمی کا معاملہ کرنے کی کوشش کریں۔ خلیفہ مامون بادشاہ تھا، ان کے پاس ایک آدمی گیا اور اس نے سختی سے نصیحت کی، تو خلیفہ مامون نے اس سے کہا تھا کہ ذرا نرمی اختیار کرو۔ حالانکہ وہ بادشاہ تھا، چاہتا تو بدلہ لے سکتا تھا،
لیکن کہا کہ ذرا نرمی اختیار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تجھ سے بہتر انسان کو مجھ سے بدتر انسان کے پاس بھیجا تھا، تو کہا تھا فقولا لہ قولا لینا، کہ اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ کسے بھیجا تھا؟ کس کے پاس بھیجا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا فرعون کے پاس، تو کیا کہا تھا؟ نرمی سے اس سے بات کرنا۔ تو اگر ہم اپنے اندر نرمی لاتے ہیں، خوش مزاجی لاتے ہیں، تو غصہ نہیں آئے گا، غصہ پہ کنٹرول رکھنا آسان ہو جائے گا۔ اور آخری نقطہ یہ ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں۔ آپ کے ساتھ کسی نے برا کیا، آپ کو غصہ آیا، آپ اس برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے کی کوشش کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی نے سخت سست کہا، برا بھلا کہا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اپنے غلام سے کہا، اکرمہ ان کے غلام سے کہا کہ دیکھو اس کے پاس اگر کوئی ضرورت ہے تو ہم اس کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں۔ تو یہ احساس ہونا چاہیے ایک مسلمان کے اندر کہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہم اچھا معاملہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ صف آیت نمبر 34 میں، یہ آیت ہمیشہ ہمیں یاد رہنی چاہیے اور اس کا مفہوم ذہن میں رہنا چاہیے۔ ادفع بالتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ بہتر طریقے سے معاملہ کو نمٹانے کی کوشش کرو۔ اگر بہتر طریقے سے معاملہ کو نمٹانے کی کوشش کرتے ہو تو ایک وقت آئے گا کہ جس کے ساتھ تمہاری دشمنی تھی وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ تو معاملہ کو بہتر طریقے سے نمٹانے کی کوشش کریں۔ غصہ آیا کوئی بات نہیں، پی جائیں اس کو اور اچھا معاملہ کرنے کی کوشش کریں، بہتر معاملہ کرنے کی کوشش کریں، دیکھیں کیا ہوتا ہے اس کا اثر، اس کا نتیجہ کیا سامنے میں آتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ایک آخری نقطہ یہ ہے کہ ایک تو غصہ جو انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک غصہ اگر شریعت کی بے حرمتی ہو رہی ہے اور اس وقت آتا ہے تو یہ مطلوب ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کوئی انسان برا کام کر رہا ہے اور اس پہ بھی آپ کو غصہ نہ آئے تو یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ لیکن غصہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اوٹ پٹانگ بکنے لگیں اور اس کو مارنے اور سزا دینے لگے، نہیں، بلکہ اس وقت ہمارے اندر غصہ آئے اس برائی کو دیکھ کر کے۔ اور ایک مومن کی پہچان کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان۔ کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی کسی برائی کو دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ اگر برائی کو دیکھتے ہیں اور ہمارا دل بھی نہیں کڑتا ہے تو ہمارے اندر ایمان ہی نہیں۔ ایمان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ ہم برائی کو دیکھ کر کے برائی سمجھیں، ہمارے دل میں کرہن محسوس ہو۔ بہرکیف یہ کچھ باتیں تھیں خاص طور پر غصہ کے تعلق سے۔